لیکن یاد رکھیں یہ قربانیوں کا سلسلہ بند نہیں ہوگا. جب 1928 میں راجپال نے انڈیا میں آقا کریم علیہ السلام کی گستاخی پر مبنی کتاب شائع کی تھی. ایک دفعہ اٹیک کیا گیا، وہ معاملہ بھاگ گیا. اس کے بعد ایک عام سا لڑکا جو پڑھا لکھا نہیں تھا، عالم فاضل نہیں تھا، مدرسے میں نہیں گیا تھا، جس نے وہاں 8 سال کورس نہیں کیا تھا، قرآن مجید کا حافظ نہیں تھا، آج تم مولوی سمجھ کے ٹارگٹ کرتے ہو. کسی نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس کو ٹارگٹ کرو. او بھائی معیار عشق کا یہ نہیں ہے، عشق کا معیار کچھ اور ہے. نام علم دین، مستری کا بیٹا، لوہار بڑھائی کا بیٹا، بے چینی ہے، سکون نہیں آ رہا. گھر سے خرچہ ملتا ہے، اس کا چھوٹا سا آلہ خرید کر راجپال کو 29 اپریل 1929 میں واصل جہنم کیا. بھاگا نہیں میدان سے، شیر بھاگتے نہیں ہوتے. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں بڑے احتجاج ہوئے، لوگ رات رات بھاگ جاتے ہیں، نبی کے استاد وہاں کھڑے رہے، جانے دیتے رہے، کہتے ہیں یہ لو. ڈر جانا مرد کا کام نہیں ہے. دوبارہ اس نے وہاں پر گرفتاری دی. گرفتاری کے بعد مختصر کرنا چاہتا ہوں ان کو جناب 31 اکتوبر، کیونکہ اکتوبر کا مہینہ ہے اسی وجہ سے میں بتانا چاہتا ہوں، 31 اکتوبر 1929 کو ان کو پھانسی ہونا چاہیے. یاد رکھیں جو یہ کام کرتے ہیں وہ جگرا میں بڑا رکھتے ہیں اور ہمارے نگرانی بھی خود کرتے ہیں. رات کا وقت ہے، عبداللہ جیلر جیل میں موجود تھا. کہتے ہیں رات کو میں پہلا دیتا تھا، مجھے انگریز حکمرانوں نے کہا تھا یہ خودکشی کرے گا، اس کو ہمیں پھانسی لگانا ہے. تو کہتے ہیں مجھے رات کو نیند نہیں آتی. کہ عبداللہ کہتا ہے کہ وہاں جیلر تھا، رات کو میں جاگتا رہتا تھا کہ کہیں علم دین شہید خودکشی نہ کریں. کہتے ہیں اس رات جب ان کو پھانسی لگایا جانا تھا تو میں نے دیکھا کمرے میں نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے، کرنے ہی کرنے ہیں. کہتے ہیں میں جب وہاں پہنچا میں نے دیکھا کوئی موجود نہیں، کچھ نظر نہیں آتا. میں نے کہا آج علم دین میں اپنے آپ کو آگ لگا کے خودکشی کر دی. کہتے ہیں کچھ دیر بعد وہ روشنی ختم ہوئی، میں نے دیکھا علم دین بیٹھی ہوئی. میں نے جا کے قدم چھوئے، مجھے پتا چل گیا تھا معاملہ کچھ اور ہے. میں نے جا کے قدم بوسی کی. میں نے کہا حضور بتائے کہاں گئے تھے آپ؟ کہتے ہیں مجھ سے نہ پوچھیں آپ، یہ راز کی باتیں ہیں. کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور آپ ہمیں بتائیں کل آپ چلے جائیں گے، یہ راز اپنے سینے میں دفن کر کے نہ جائے پلیز. تو پھر غازی نے بتایا، غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں عبداللہ بات سن، ابھی میرے پاس خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تشریف لائے ہوئے اور ان کے ساتھ مولا علی موجود تھے. اللہ کے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا علم دین گھبرانا نہیں ہے، میں حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم آؤ تو صحیح. جب حضور نے یہ تسلی دی تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا علم دین آپ کو پھانسی سے خوف تو نہیں آ رہا؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور نہیں، خوف نہیں ہے، کوئی خوف نہیں مجھے. آپ نے فرمایا علم دین اگر تمہیں خوف آ رہا ہے تو ابھی ہم آپ کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. کیا بات، واہ واہ. مالک جن سے کام لیتے ہیں نگرانی بھی کرتے ہیں، جانتے ہیں. مزے کی بات اور ہے آگے. بس یہ بات بتائی، اس کے بعد پھانسی کا ٹائم آ گیا. انگریز نے پھانسی لگایا. کب پھانسی لگ رہی ہے حضور؟ 31 اکتوبر 1929 کو. اس کے بعد یہ جسد انہوں نے کسی خفیہ مقام پر چھپا دیا. پھر کون جمع ہوئے؟ یہی اہل سنت، علامہ اقبال، مولانا دیدار علی خان اور اس طرح کے جید علماء کرام کا وفد 4 نومبر، اکتوبر کے بعد نومبر آتا نا حضور، 4 نومبر 1929 کو پھر گیا انگریز گورنر کے پاس، ہمارے عاشق کا جسد تو ہمیں دے دو. انہوں نے کہا ایک صورت میں ملے گا، آپ پہلے ہمیں لکھ کے دیں گے، یہاں بالکل امن کے ساتھ تدفین کریں گے، جلسے جلوس نہیں کریں گے. انہوں نے گارنٹی دی اور 15 نومبر 1929 کو یہ جسد خاکی واپس ہوا. آپ ذرا کہتے ہیں کتنے دن بنتے ہیں بیچ میں؟ 15 دن.
نبی کے عاشق کا جسد موجود رہا، مرنے کے بعد موجود رہا، کوئی سمل نہیں آئی، کوئی بدبو نہیں پیدا ہوئی، جسم پھٹا نہیں، کچھ نہیں ہوا، عاشق ویسے کے ویسے۔ آج میں 40 سے کہتا ہوں کسی کا ایک بندہ مار لے، دوسرے دن سمل نہ ہو پھر کیا؟ اور پھر میاں والی جیل میں ہوا تھا، پھانسی لگی تھی، یہاں سے لے کر لاہور میں دفن کیا، اور لاہور میں 15 نومبر کو جنازہ ہوا، 6 لاکھ اس وقت عوام موجود تھی جنازے میں۔ میامی کے قبرستان میں عاشق کو دفن کیا گیا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں حضور والا، بتانا یہ چاہتا ہوں، خالق نے خود وعدہ فرمایا ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک۔ اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ قرآن کہتے ہیں حبیب آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے لمحے سے بہترین ہے۔ آج آپ اس نماز کو دبانے میں کتنا دبائیں، نہیں دبا سکتے، نہیں دبا سکتے، جتنا دبا کے پھر اٹھے گی، جتنا دباؤ گے یہ پھر اٹھے گی۔ یہ حضور کے ساتھ خدا کا وعدہ ہے، اور آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں، ایک نہیں ہزار نہیں لاکھ نہیں کروڑ اور کئی کروڑوں عوام چلے گئے، نبی کی عزت پر ناموس پر کبھی ہاتھ نہیں آئے تھے۔ تو لہذا بار دیگر میں اس اسٹیج پر بیٹھ کے کہنا چاہتا ہوں افغانستان، مجھے پتہ ہے باتیں پوچھتی ہیں، یاد رکھیں یہ غلط سائڈ میں جا رہے ہیں، یہ رانگ میں ہے، رائٹ میں نہیں ہے، ان کو نہ چھیڑیں، یہ غلط میں ہے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کے دیوانے مستانے ہیں، پروانے ہیں، اور یہ جانیں دے دیں گے، پرواہ نہیں ہے۔ کتنے داڑھی والوں کو مارو گے؟ میں پڑھ رہا تھا، ابھی میرے دوست ہیں پروفیسر ہیں یونیورسٹی میں، ان کے اوپر سر پہ داڑھی یا سر پہ ٹوپی اور چہرے مبارک میں داڑھی ہوئی، انہوں نے لکھا ہوا تھا، کہتے ہیں ہم یونیورسٹی سے آ رہے تھے، یہ جی ٹی روڈ لاہور میں، اسلام آباد میں ایکسپریس ہائی وے لاہور کی طرف جا رہا ہے، کہتے ہیں وہاں پہ پولیس کھڑی تھی، ہمیں انہوں نے کہا کدھر گئے تھے؟ کہتے ہیں ہم نے کہا یونیورسٹی گئے تھے۔ کہتے ہیں آپ لوگ ممبر تو نہیں؟ ہم نے کہا نہیں، ہم تو پروفیسر ہیں یونیورسٹی کے۔ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں آپ کے منہ پہ داڑھی ہے، آپ کے سر پہ ٹوپی ہے، خوف دیکھو، ہاں خوف دیکھیں۔ انہوں نے کہا، ہم نے کہا صرف لبیک والوں کی داڑھی اور ٹوپی مسلمانوں کی نہیں ہے۔ اور آگے سے افسر نے کہا نماز تو ٹوپی کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، آپ پڑھ لیا کریں، کیوں پہنتے ہیں؟ کہتے ہیں خوف اتنا ہے ان کے اندر، ڈر اتنا ہے۔ داڑھی والوں سے آپ کا کلپ اٹھا کے دیکھیں نا، پرائم منسٹر صاحب کا کتنی چاپلوسی کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور پیچھے اٹلی کی وزیر ہے خاتون، وہ جو اپنے منہ پہ ہاتھ دیتی ہے، ہنسی آتی ہے۔ بھئی اسلامی ممالک میں سب سے اچھا ملک جو ایٹمی پاور کا حامل ہے، اس کے وزیر اعظم کا یہ حال ہے کہ آپ یہ بول رہا ہے، باقی کے کیا حالات ہیں؟ تو لہذا سنیو جاگو، نہیں تو پھر یہ وقت گزر جائے گا، پھر نہیں آئے گا۔ لہذا آقا کریم علیہ السلام سے ڈٹ ڈٹ کے محبت کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت۔ میں آپ کو نعرہ لگاتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، رسول کے غلام، غلام ہے غلام ہے، رسول کے غلام، غلامی رسول میں، موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں، موت بھی قبول ہے، توہین عشق مصطفیٰ، تو زندگی فضول ہے، توہین عشق مصطفیٰ، تو زندگی فضول ہے، ڈرائے گی بھلا
پاسباں ہے ہم شادر بطول کے پاسباں ہے پاس سیدی مرشدی یا نبی یا نبی دعوانا الحمدللہ